السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم ناظرین کرام، عشرہ مبشرہ کا سلسلہ وار پروگرام جاری ہے. جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ عشرہ مبشرہ میں 10 شخصیات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. اس سے پہلے ہم ان 10 میں سے 4 اساسی شخصیات یعنی خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کا تذکرہ کر چکے ہیں. سابقہ پروگرام میں ایک تاریخ کی ایک غلطی سرزد ہو گئی تھی، میں اس کی طرف توجہ دلا دوں کہ میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت عثمان کا انتقال سن 24 ہجری میں، یہ شہادت 24 ہجری میں ہوئی تھی. ایسا نہیں ہے، بلکہ 24 ہجری میں انہوں نے حضرت عمر کے شہادت کے بعد ابتدائی سال کے ابتدائی مہینوں میں، بلکہ محرم کے مہینے میں انہوں نے منصب خلافت سنبھالا تھا، اور سن 35 ہجری کے آخر میں یعنی ذوالحجہ کا مہینہ تھا، اس میں آپ کی شہادت ہوئی تھی، اور اس کے 3 دن بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منصب خلافت سنبھالا تھا. اس وضاحت کے بعد آج کے پروگرام میں ہم عشرہ مبشرہ سے سب سے پہلی شخصیت حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کی ہے، جن کو حواری رسول بھی کہا جاتا ہے، اور آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حمزہ بھی تھے. حضرت عائشہ کی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، جن کا ہجرت مدینہ کے وقت غار ثور تک کھانا لے جانا، پھر گھر آنا، پھر کفار مکہ کی خبریں پہنچانا، اس میں ایک بڑا اہم کردار تھا. تو ان کا نکاح حضرت زبیر ابن العوام سے ہوا تھا. حضرت زبیر ابن العوام کو کئی اعزازات حاصل ہیں. ان میں سے ایک بہت اہم اعزاز یہ حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام کی خاطر تلوار تانی تھی، اور اس کا پس منظر کچھ یوں تھا کہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر اڑا دی. حضرت زبیر ابن العوام نے، جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ مسلمان ہونے میں ان کا 5واں یا 6واں نمبر ہے، انہوں نے اس خبر کو سن کر اپنی تلوار میان سے نکال لی اور تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک انہوں نے نہیں دیکھا، وہ تلوار انہوں نے میان میں نہیں ڈالی. اور اس کے بعد بھی ان کی خدمات کا
اسلام کے لیے اپنی جانثاری کا اور قربانی کا موقع جو ہے وہ جاری رہا۔ ہجرت مدینہ میں بھی حضرت زبیر ابن العوام شریک تھے، لیکن اس سے پہلے ہجرت حبشہ میں بھی انہوں نے شرکت کی تھی حضرت زبیر ابن العوام نے۔ اور جب مدینہ منورہ میں انہوں نے ہجرت کی تو اس وقت ایک عجیب واقعہ یہ ہوا کہ بہرحال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے موسموں میں کچھ فرق تھا، تو شروع میں 1-2 سال تک مسلمانوں، یہ جو مہاجرین آئے تھے مکہ سے، انصار تو تھے ہی مسلمان، جو وہ تو مدینہ کے رہنے والے تھے، لیکن جو مہاجرین مکہ مکرمہ سے آئے تھے ان مہاجرین کے یہاں جو بھی اولاد ہوتی اس کا انتقال ہو جاتا۔ یہودیوں نے یہ مشہور کر دیا کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کیا ہوا ہے اور کوئی شخصیت ان کی، کوئی بچہ ان کا وہ نہیں رہے گا، زندہ نہیں رہے گا۔ لیکن حضرت زبیر ابن العوام کے یہاں حضرت عبداللہ کی اولاد ہوئی جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا، تو یہ عبداللہ ابن زبیر یہ وہ پہلی شخصیت ہیں، پہلے بچے ہیں مہاجرین میں مدینہ منورہ میں کہ جو پیدا ہونے کے بعد بقید حیات رہے، اور اس سے یہودیوں کا وہ جھوٹ بالکل جھوٹ تھا نہ غلط ثابت ہوا کہ انہوں نے یہ ان کا دعویٰ کہ انہوں نے جادو کیا ہوا ہے وہ بہرحال نہیں رہا۔ اور اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے یہاں کافی اولاد ہوئی اور وہ سب جو ہے وہ آباد رہے۔ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زبیر ابن العوام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام ہی غزوات میں شریک رہے، اور ان کو غزوہ احد میں بھی ایک اہم ذمہ داری دی گئی تھی، وہ یہ کہ ان کے پاس جو 3 جھنڈے تھے مسلمانوں کے، ان میں سے ایک جھنڈا حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، لیکن ان کی حواری رسول ہونے کا جو خطاب ہے وہ ان کو اس وقت عطا ہوا جب غزوہ خندق میں، ایسے موقع پہ غزوہ خندق ہوا کہ جب سردی کا سخت موسم تھا، بہت سخت سردی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ غزوہ خندق محاصرے کی وجہ سے مسلمانوں نے خندق کھودی ہوئی تھی، خندق کے اس طرف جو ہے وہ کفار تھے، اور یہ بہت لمبا یہ غزوہ، اس کی مدت کافی طویل ہو گئی تھی۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات، یہ جب کہ سب لوگ سردی کی وجہ سے ٹھٹرے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کون ہے جو اس وقت مجھے یہاں سے جائے اور کفار کے لشکر کی خبر لا کر دے دے۔ تو صحابہ میں سے اس وقت کوئی نہ اٹھ سکے، لیکن حضرت زبیر ابن العوام وہ اٹھے اور کفار کے لشکر کی طرف بڑھ گئے اور خبر لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت بھی دی، اور یہ بھی کہا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيِّ زُبَيْرٌ، کہ ہر نبی کا ایک قریبی ساتھی ہوتا ہے اور میرے قریبی ساتھی زبیر ابن العوام ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ نے کئی مواقع پر، کئی غزوات میں بہت اہم خدمات انجام دی، اور ایک موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ جو ان کی سر کا تاج ہے وہ جملہ، اور وہ اکثر اس کا ذکر بھی کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
میرے اپنے دونوں والدین مجھ پہ فدا کیے اور یہ فرمایا کہ فدا کا ابی و امی، اے زبیر فدا کا ابی و امی، کہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ بہرحال ایک نبی کا اپنے صحابی کو اس طرح کا ارشاد فرمانا یہ اس صحابی کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، تو اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ان کے لیے ان کے سر کا تاج ہے، یہ جملہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا۔ حضرت زبیر ابن العوام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو ابن العاص کی زیر قیادت مصر لشکر روانہ کیا تھا، تو اس لشکر میں حضرت زبیر ابن العوام بھی شریک تھے، اور انہوں نے اس موقع پر ایک ایسا حملہ کیا تھا مشرکین پر، ایسا والہانہ حملہ تھا کہ جس کی وجہ سے مشرکین جو ہے وہاں کے وہ تتر بتر ہو گئے، یا عیسائیوں کے خلاف جنگ تھی، جو بھی کافر مشرک یا عیسائی تھے وہ تتر بتر ہو گئے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے فتح کا ایک راستہ کھلا، اور اس میں حضرت زبیر بن العوام کا بہت بڑا اس فتح و کامرانی میں ان کا سبب اور ذریعہ تھا۔ اس کے علاوہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ اور بھی مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے موقع پر خلافت کے بعد جتنے بھی مواقع آئے ان تمام مواقع پر انہوں نے دین کی خدمت کے لیے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا، اور آخر میں ان کی شہادت کی تمنا بھی پوری ہوئی، اور ان کو عین نماز کی حالت میں ایک شخص جرجموز نامی تھا، اس نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اور یہ واقعہ سن 36 ہجری میں پیش آیا، یعنی حضرت علی کا دور خلافت تھا، تو اس وقت یہ حضرت زبیر بن العوام کی شہادت ہو گئی تھی۔ تو یہ حواری رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ تھا، جو کہ عشرہ مبشرہ کی 5ویں شخصیت کہلاتے ہیں۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں عشرہ مبشرہ کی اصطلاح تو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، لیکن عموماً ہمارے لوگوں کو صرف عشرہ مبشرہ میں سے 4 خلفاء کا نام ہی یاد رہتا ہے، اس کے علاوہ خال ہی کسی کو تمام عشرہ مبشرہ کا نام یاد رہے، لہذا ان سب کا نام یاد رکھنا چاہیے۔ 4 خلفاء کے بعد حضرت زبیر بن العوام کا ہم نے تذکرہ کر دیا، اس کے بعد جو شخصیت عشرہ مبشرہ کی ہے وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ حضرت طلحہ کے نام سے بہت سے شخصیات ہیں، کچھ مسلمان ہیں، کچھ مشرکین بھی ہیں، لیکن جو شخصیت عشرہ مبشرہ کے نام سے معروف ہے وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ہے، اور ان کا شمار بھی السابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں، اسلام کے ابتدائی دور میں یہ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن جس وقت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اس وقت یہ مکے میں نہیں تھے، یہ شام ایک سفر میں گئے ہوئے تھے، اور اس وقت ان کو وہاں پر بصرہ میں ایک راہب عیسائی نے یہ اطلاع دی کہ مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ تو یہ جب وہاں سفر سے واپس آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کے مراسم تھے، تو یہ فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے معلومات کی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تبلیغ پر یہ
مشرف اسلام ہوئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے اور وہاں پہنچ کر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام ہم جیسے حضرت عثمان بن عفان کے متعلق بھی بتلا چکے ہیں کہ کوئی شخص کتنا ہی معزز ہو وہاں پر مکے میں، لیکن اسلام قبول کرنا یہ مشرکین مکہ کے لیے ایک ایسا دھچکا ہوا کرتا تھا کہ اور وہ اس سے ایسے غضبناک ہو جایا کرتے تھے کہ وہ مکہ کی کسی معزز شخصیت کو بھی ایذا پہنچانے سے کوئی یا مصیبت پہنچانے سے قطعاً جھجکتے نہیں تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار سے اسلام قبول کر کے باہر تشریف لا رہے ہیں۔ اسی وقت مشرکین مکہ نے کو جب یہ پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تو ان کو علم تھا ہی، لیکن جب ان کو حضرت زبیر بن العوام طلحہ بن عبید اللہ کا بھی پتہ لگا تو انہوں نے ان دونوں کو ایک زنجیر میں باندھ کر ایک کمرے میں ڈال دیا، اور پتہ نہیں کتنے وقت تک وہ وہاں اسی طرح سے رہے۔ لیکن بہرحال اسلام نے ان دونوں کو قرینین یعنی دو قریبی ساتھیوں کا نام دے دیا، اس بنیاد پر کہ یہ ایک زنجیر میں اسلام کی وجہ سے جو ہے وہ باندھے گئے تھے۔ بہرحال حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے ہجرت کی، اور ہجرت کے بعد بھی تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ زبان سے اسلام کے دو بول دینا بہت آسان ہے، لیکن جب ایمان موت اور جنگ کے درمیان کا مسئلہ بن جائے، موت اور زندگی کا مسئلہ بن جائے، تو اس وقت انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اور اس میں وہی کامیاب ہوتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی انہی شخصیتوں میں سے تھے کہ جنہوں نے غزوات کے اندر بہت بڑی قربانیاں دی، خاص طور پر غزوہ احد میں ان کا کردار اتنا اہم ہے، اور انہوں نے اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دفاع کیا جب عارضی طور پر مسلمانوں کو شروع میں جب شکست ہوئی، شروع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن پھر وہ مال غنیمت لینے کے لیے جب گئے، اور حضرت خالد بن ولید جو اس زمانے میں کافر تھے، وہ ایک پہاڑی کے پیچھے سے آ کر انہوں نے جب مسلمانوں پر دوبارہ غفلت کی حالت میں حملہ کیا، تو اس وقت مسلمانوں کو ایک عارضی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس موقع پر بہت سے صحابہ کرام تتر بتر ہو گئے، لیکن چند صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن گئے تھے، ان میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ ایک اہم شخصیت ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا کہ ایک سینہ سپر ہو گئے اور ڈھال کی صورت اختیار کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو تیر آتا تھا وہ یا تو ان کی چھاتی پہ لگتا تھا، ان کے سینے پہ لگتا تھا، یا ان کی کمر پہ لگتا تھا، اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ تلوار ایک مشرک نے اس زور سے چلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اگر اس تلوار کو نہ پکڑتے تو معاذ اللہ وہ تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اس تلوار کو گویا کہ کسی چیز کو یوں پکڑ لیا، اب بہرحال وہ تلوار تھی، اور اس تلوار نے ان کی آگے کی تمام انگلیاں جسم سے جدا کر دی۔ یہ ان کا ایک بہت اہم واقعہ تھا، اور اس جنگ میں انہوں نے 70 زخم کھائے۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ جب ان کے انگلیاں جدا ہوئیں تو اس وقت ان کے منہ سے ایک لفظ آہ بھی نہیں نکلا، بلکہ الحمدللہ نکلا کہ اللہ کے راستے میں میری انگلیاں قربان ہو گئی۔ میں اس سے پہلے بھی اس طرح کے
جذباتی مواقع پر ابو الاثر حفیظ جالندھری کا کوئی منظوم آپ کے سامنے پیش کرتا رہا ہوں. آج بھی اس موقع پر جب کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور دوسرے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن گئے تھے اور انہوں نے اس وقت کس طریقے سے دفاع کیا تھا اس کا ایک منظر انہوں نے پیش کیا ہے منظوم انداز میں، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں. یہ غزوہ احد کا منظر ہے اور یہ وہی وقت ہے جب کہ مسلمان تتر بتر ہو چکے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہٹی ہٹ کر جمی پھر ٹولیاں بزدل شریروں کی، یعنی کفار پہلے تو ہٹ گئے تھے پھر دوبارہ آئے. رسول پاک پر ہونے لگی بوچھاڑ تیروں کی، ادھر جسموں کی دیواریں اٹھا دی باوقاروں نے. جسموں کی دیواریں اٹھا دی باوقاروں نے، بساط عشق پر جانیں بچھا دی جان نثاروں نے. صحابہ نے دیا تیروں کا، تیروں سے جواب ان کو، بتاتے تھے نشانہ آپ خود عالی جناب ان کو. علی ایک سمت سعد ایک سمت انہیں چورنگ کرتے تھے، ابو بکر و عمر ایک سو جہاد و جنگ کرتے تھے. زبیر و طلحہ تھے سینہ سپر سرکار عالی پر، یہ پروانے مٹے جاتے تھے حسن بے مثالی پر. قریش اللہ کے مرسل پہ نرغہ کر کے آتے تھے، صحابہ بڑھ کے تیغوں سے لپٹ کر زخم کھاتے تھے. ادھر سے پے بپے تیروں کی ایک بوچھاڑ آتی تھی، ادھر سے ڈھال طلحہ بن عبید اللہ کی چھاتی تھی. یہی وہ تھے جو حامی تھے غلاموں اور ضعیفوں کے، مخالف تھے شریروں کے، مؤید تھے شریفوں کے. ادھر سینے تھے ان کے، اس طرف خونریز بھالے تھے، یہ سب تھے با پیادہ، اس طرف جنگی رسالے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار پروانے تھے. عام پروانہ تو اپنے پر جلنے کے بعد چراغ کے گرد اپنی گردش کو باقی نہیں رکھ پاتا، لیکن یہ وہ جانثار تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ پروانے تھے جو زخم کھاتے جاتے تھے اور ان کا جوش اور بڑھتا جاتا تھا، ان کی ہمت اور بڑھتی چلی جاتی تھی. بہرحال ان صحابہ میں سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے وہ بہادری کے جوہر دکھائے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوجب طلحہ، یعنی طلحہ نے جنت واجب کر لی، طلحہ نے جنت واجب کر لی. یعنی یہی وہ موقع تھا کہ جس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی. اس کے بعد بھی حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور بہت سے معرکوں میں شریک رہے اور آگے ایک مرتبہ غزوہ حنین کا موقع آیا. یہ غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد ہوا ہے، شوال سن 8 ہجری میں. رمضان سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے. اس کے بعد فتح مکہ کے بعد بہت سے لوگ تو مسلمان ہو گئے تھے، لیکن کچھ لوگ وہ نکل کر حنین کی طرف چلے گئے تھے. حنین مکہ کے قریب ایک جگہ ہے اور وہاں پر وہ لشکر جمع ہو گیا تھا اور وہ حملے کی تیاری کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شوال سن 8 ہجری میں حنین کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پر مسلمانوں نے خوب بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا. وہاں اس موقع پر حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنا مال بھی اس قدر خرچ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو فیاض کا لقب عطا ہوا. تو بہرحال حضرت طلحہ بن عبید اللہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت بھی دی اور ان کو فیاض کا لقب بھی عطا ہوا، تو بہرحال یہ ان کے لیے سعادت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان القاب سے نوازتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے تو حضرت عمر کو خلیفہ مقرر کر دیا تھا اور مسلمانوں کا اس پر اجماع تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
سب سے پہلا کام یہ کیا اپنی شہادت سے پہلے کہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو شہادت کے امیدواروں سے یا اس کے منتخب شدہ لوگوں کے امکان سے ہی نکال دیا کہ ان کو کوئی منتخب کرے، باہر کرے، اور ایک 6 رکنی کمیٹی بنا دی جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر نہیں تھے۔ البتہ اس کمیٹی میں حضرت عثمان بن عفان تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے اور دوسرے حضرات بھی تھے، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے لیے ایک بہت اچھا موقع تھا کہ وہ اس موقع پر جو ہے وہ خلیفہ بن جاتے، لیکن انہوں نے حضرت عثمان کے حق میں منصب خلافت کے لیے حضرت عثمان کے حق میں دستبردار ہوئے اور اپنی زندگی ایک مجاہدانہ انداز میں گزارنے کا فیصلہ کیا، اور واقعتاً مجاہدانہ انداز میں اپنی زندگی انہوں نے گزاری اور اپنی پوری زندگی کو سراپا جہاد انہوں نے بنا دیا۔ تو اور آپ کا انتقال سن 565 عیسوی میں ہوا، لیکن بہرحال حضرت طلحہ بن عبید اللہ بہت اہم شخصیت ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، اور ان کی اسلام کے لیے جو قربانیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ یہیں پر ہم حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا تذکرہ ختم کرنے کے بعد آج ہم عشرہ مبشرہ کی تیسری شخصیت اور مجموعی طور پر عشرہ مبشرہ کی 7ویں شخصیت جس پر بات چیت کریں گے وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ جو تھی اس سے 42 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور آپ بہت پاکیزہ نفس تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی زمانہ جاہلیت میں جو مختلف بیماریاں اور بہت مختلف برائیاں تھیں ان سے بالکل پاک تھے، جس طرح کہ حضرت ابو بکر، حضرت عثمان وغیرہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ لوگ اس زمانے میں بھی مختلف قسم کی ان عیوب میں اور ان گناہوں میں، ان شرک وغیرہ کی بہت ساری چیزوں میں مبتلا نہیں تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی بہت پاک باز تھے اور بہت عفیف تھے، اور وہ بھی اس قسم کی چیزوں میں بالکل بھی ان کا شمار نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال جب اسلام آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے یہ بھی اسلام میں داخل ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ اسلام میں ان کے قبول کرنے کا 13واں نمبر ہے، تو وہ سابقون الاولون میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ ہجرت کے موقع پر انہوں نے بھی 2 ہجرتیں کی ہیں، ایک ہجرت حبشہ اور پھر اس کے بعد ہجرت مدینہ۔ ہجرت مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک مواقعات قائم کی تھی، یعنی جو مہاجرین مکے سے گئے تھے وہ، اور جو انصار جو مدینہ منورہ میں تھے ان کے درمیان ایک بھائی چارے کا نظام قائم کیا تھا، جس کو تاریخ اسلام میں مواخات کہا جاتا ہے، یعنی ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی ان کو بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ تو ان کے جو انصاری بھائی تھے وہ سعد بن ربیع تھے، انہوں نے ان کو اپنے گھر میں رکھا بھی اور ان کی مالی مدد کرنا بھی چاہی۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ بھی بہت ہے کہ آپ نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی، لیکن مجھے بازار کا راستہ دکھا دیجئے، میں انشاءاللہ خود کاروبار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے چند ہی دنوں میں ان کا کاروبار بہت ترقی پہ پہنچ گیا۔ خود فرماتے ہیں کہ میں پتھر بھی اٹھاتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ اس کے نیچے سے سونا یا چاندی نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے بہت دیتا ہے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ یہی حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں جو اپنے مال و دولت پر سانپ بن کر بیٹھ جانے کے بجائے انہوں نے وہ مال مسلمانوں کے لیے خوب خرچ کیا۔ جان تو تھی ہی ان کی مسلمانوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مال بھی مسلمانوں کے لیے وہ خرچ کرتے رہے، اور آپ کی خدمات جلیلہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت
عبد الرحمن ابن عوف کو اپنا قریبی مشیر بنایا اور اپنے ساتھ رکھا، بہت مقرب تھے۔ ایک موقع پر 16 ہجری میں ایک لشکر عراق کی طرف روانہ ہو رہا تھا، غالباً ایک بڑی جنگ تھی، تو جو مشورے میں صحابہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ اس لشکر میں خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کمان سنبھالنی چاہیے اور آپ کو جیش لشکر کا امیر بن کر جانا چاہیے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے زیرک تھے اور دور اندیش تھے، انہوں نے مخالفت کی اور یہ دلیل پیش کی کہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت ہے اور جنگ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، جیسے کہ حضرت سفیان نے ہرقل کے دربار میں یہ کہا تھا کہ جنگ تو ایک ڈول کی مانند ہے، کبھی ڈول ہم نے بھر لیا کبھی ڈول انہوں نے بھر لیا، تو اگر خدا نخواستہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور خلیفہ مسلمین کو کسی قسم کی کوئی زد پہنچی تو پورا مسلمان جو خلافت ہے وہ منتشر ہو جائے گی، تتر بتر ہو جائے گی۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہ جائیں بلکہ کسی اور کو امیر لشکر بنا کر بھیجا جائے۔ تمام شرکائے مشورہ نے، تمام لوگوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اس بات سے موافقت کی اور انہی کے مشورے پر حضرت دوسرے ایک صحابی تھے ان کو بنا کر بھیجا گیا، مالک بن سعید، یہ سعید بن مالک وہ صحابی تھے جن کو امیر لشکر بنا کر بھیجا گیا اور الحمدللہ مسلمانوں نے وہاں پر فتح حاصل کی۔ اور یہ جو فیصلہ تھا عبد الرحمن بن عوف کا، یا یہ مشورہ تھا، اس مشورے کو شرکائے مشورہ نے ایک فیصلے کی شکل دے دی تھی، وہ الحمدللہ وہ نتیجہ خیز ثابت ہوا اور اس کے اچھے نتائج سامنے آئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جن کی فیاضی اور سخاوت کے بہت سے واقعات کتب تاریخ میں ملتے ہیں۔ اس وقت ان واقعات کو ذکر کرنا بہت زیادہ طوالت کا باعث بنے گا۔ آپ نے اپنی زندگی، پوری زندگی مال و دولت تو خرچ کرتے ہی رہے اور جہاد میں بھی اپنی پوری زندگی گزار دی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مال و دولت جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا اس کو اللہ کی امانت سمجھتے تھے، عوام کی امانت سمجھتے تھے، اور اس مسلمانوں پر انہوں نے جس قدر خرچ کیا اس کی کوئی مثال جو ہے وہ مسلمانوں میں نہیں ملتی۔ حضرت عثمان غنی کا بھی یہی حال تھا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھی یہی حال تھا۔ اور بہرحال موت ہر ایک کے لیے ہے، اس سے مستثنا حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ایک لڑائی میں ایسا ہوا تھا کہ ان کی ٹانگ پر ایک ایسا زخم آیا تھا، اس قدر بڑا زخم آیا تھا کہ وہ ان کی ایک ٹانگ اس قدر زخمی تھی کہ وہ پوری زندگی بعد میں لنگڑا کر چلتے تھے، لیکن اس لنگڑا کر چلنے کے باوجود ان کے کبھی اس جذبے میں کمی نہیں آئی۔ ابھی سے اہل منزل نہ مجھ سے ڈریں، پاؤں ٹوٹے ہیں دل میرا ٹوٹا نہیں، تو وہ جذبہ ان کا قوی تھا۔ پوری زندگی بہرحال لنگڑا کے چلتے رہے لیکن کسی غزوے سے پیچھے نہیں ہٹنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی جنگ سے پیچھے نہیں ہٹنا، یہ انہوں نے سلسلہ جاری رکھا۔ اور بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سن 32 ہجری میں آپ نے انتقال فرمایا اور وصیت کی کہ میری نماز جنازہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پڑھائیں۔ لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور وہ جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔